السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی وہ حی و قیوم ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس قرآن مجید کے اندر سے کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے وہ متشابہات والی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو جانیں، ان آیتوں کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان متشابہات آیتوں کی حقیقت اور اس کے علم سے بخوبی واقف ہے۔ اور جو لوگ علم کے اندر راسخ ہیں، مضبوط ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن مجید کے اندر نازل کیا، چاہے وہ محکمات ہوں چاہے وہ متشابہات ہوں، ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ یہ تمام کی تمام آیتیں اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ ہیں، اور قرآن مجید کی ان آیتوں سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اہل خرد ہیں، جو دانش مند ہیں، جو عقل و خرد رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے 2 اصول بیان کیے۔ ایک، قرآن مجید کے اندر آیتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل صاف اور واضح ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یہ آیتیں محکمات کہلاتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر کچھ آیتوں کا تعلق ایسا ہے کہ اس کی حلت اور اس کی حرمت یا پھر ان آیتوں کی حقیقت اور اس کی تعویل، اس کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عقل اور اس کا فہم، اس کا ادراک اور اس کا جو شعور ہے وہ ابھی تک اس علم تک نہیں پہنچا جس کو پروردگار عالم بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے
دو گروہ کو، دو کیٹیگری کا ذکر کیا کہ ایک وہ لوگ کہ جن کے پاس پروردگار عالم نے علم دے رکھا ہے، وہ تو محکم اور متشابہ دونوں آیتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، منافق ہیں، کافر ہیں، وہ قرآن مجید کی ایسی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے راہ حق کے اندر اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے وہ رکاوٹ کا کام کرے۔ قرآن مجید کہ وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ لوگ صرف متشابہات آیتوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور ان باتوں سے ان کا منشا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے راستے میں کانٹے کھڑا کرو۔ وہ اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تمہارا علم اور تمہارا شعور ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا، اسی لیے تم متشابہات کو سمجھ نہیں سکتے۔ محکمات کیا ہیں؟ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، سود حرام ہے، اور جتنے بھی فرائض ہیں جن کے بارے میں قرآن نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ چیز کرنا ضروری ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ چیز مکمل طور پہ پروہیبیٹڈ، ناٹ الاؤڈ، حرام ہے، یہ محکمات آیتیں ہیں، جس کا مطلب صاف اور ظاہر ہے۔ متشابہات کیا ہے؟ کہ جن کے بارے میں انسان سمجھ نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ اس دنیا کے بعد دوسری زندگی بھی آنے والی ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت۔ اب انسانوں کو قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم اس قیامت کو اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا تم انکار کرتے ہو، جس کو تم مانتے نہیں ہو، میں اسی کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ یہ ہے متشابہات۔ قیامت کس طرح ہوگی؟ لوگ پھر سے دوبارہ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ مٹی میں خلط ملط ہو جانے کے بعد ہڈیاں بوسیدہ اور چورا چورا ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیسے زندہ کرے گا؟ اعمال کا حساب و کتاب کس طرح لے گا؟ وہ جنت کیسی ہوگی؟ وہ جہنم کیسی ہوگی؟ مرنے کے بعد عذاب قبر کے اندر کس طرح دیا جائے گا انسان کو؟ قبر والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ برزخ والی زندگی کیا ہے؟ تو یہ سب قرآن مجید کے اندر تو آیا ہے، لیکن یہ متشابہات کے اندر سے ہیں کہ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ کیسا ہے؟ سورہ اخلاص کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس میں یہی تو اہل مکہ سوال کرتے تھے، کافر مشرک لوگ، کہ کیا وہ چاندی کا بنا ہوا ہے اللہ؟ کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ لکڑی سے بنا ہوا ہے؟ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ کیا اس کا کوئی فیملی سسٹم ہے؟ جس طریقے سے دنیا میں بادشاہت کا سسٹم چلتا ہے، کنگڈم کا نظام چلتا ہے، ایک ڈائنیسٹی سسٹم ہوتی ہوا کرتی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی فادر تھا؟ کیا اس کو بادشاہت کسی اور سے ملی ہے؟ اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ از نیڈ لیس، لم یلد ولم یولد، neither he begets nor he begotten، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا، اسی نے سب کو پیدا کیا، لیکن not as a father، as a creator، وہ بنانے والا ہے، وہ باپ نہیں ہے کسی کا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
اللہ چاندی کا ہے، سونے کا ہے، لکڑی کا ہے. دیر از نن کمپیریبل unlike unto him. کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے ساتھ اللہ کو تشبیہ دی جائے، اللہ کی صورت گری کی جائے، اللہ کو بتلایا جائے. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ نہ ادراک در کن ہذاتش رسد، نہ ادراک در کن ہذاتش رسد، نہ فکرت بغور صفاتش رسد. اللہ کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو تم جاننا چاہتے ہو تو یہ تمہاری عقل کی بات نہیں ہے، عقل میں نہیں ہے تمہاری یہ بس کی بات کہ تم اللہ کی حقیقت کو پہچان سکو. نہ فکرت بغور صفاتش رسد، اور تمہاری سوچ، تمہاری فکر اور تمہارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس کی کوالٹیز کے بارے میں بھی نہیں متحمل ہو سکتی کہ تم جان سکو کہ اللہ کی کوالٹیز کیسی ہیں، اللہ کی صفات کیسی ہیں. تو یہ چیزیں متشابہات میں سے کہلاتی ہیں. لیکن جو لوگ مومن ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، مومن لوگ کون ہیں؟ جو لوگ انسین چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے. موت برحق ہے، دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، قبر کا عذاب بھی برحق ہے، اللہ کے پاس ایک عدالت اور انصاف کا نظام قائم ہوگا، دوبارہ پھر سے اپنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہے؟ جو انسین ہیں، انسان کی عقل نے اس کو دیکھا نہیں، شعور میں وہ بات آتی نہیں. اسی لیے جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ انسین چیزوں کو بھی ایمان لے آتے ہیں. کیونکہ اگر جنت کا مشاہدہ کروا دیا جائے، جہنم کا مشاہدہ کروا دیا جائے، تو پھر اتنی اہمیت تو باقی نہیں رہ جائے. فرشتوں سے زیادہ اہمیت انسان کو دی گئی، کیونکہ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچا بھی سکتا ہے، لیکن فرشتے گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. اور جب کوئی چیز آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اب آپ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ ایک اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیوانہ ایک شخص، جس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، بہلول دانا، اور زبیدہ. اور زبیدہ جو ہے یہ ہارون رشید جو بادشاہ گزرا ہے اس کی بیوی تھی. کتابوں کے اندر لکھا ہے علماء نے کہ ایک دن ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی زبیدہ، اس نے عراق سے، بغداد سے لے کر کے مدینے تک، مکے تک اس نے جو ہے وہ نہر کھدوائی تھی کسی زمانے میں جب پانی کی قلت تھی، تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو. تو لوگ جاتے ہیں جب حج کو یا عمرے کو، تو وہ نہر آج بھی موجود ہے جس کو نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، گرچہ کہ وہ بالکل بند ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن نشانات باقی ہیں نہر زبیدہ کے. اس نے کھدوایا تھا وہ نہر. زبیدہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے محل کے اندر 24 گھنٹے کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آتی. اس نے خواتین کا الگ شعبہ اور مرد حضرات کا الگ شعبہ، جو حفاظ تھے ان کا کر رکھا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں کی ڈیوٹی ہوگی، اس کے بعد سے لے کے فلاں کی ڈیوٹی ہوگی. مطلب 24 گھنٹے میرے محل کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. تو یہ بتلاتا ہے کہ زبیدہ کا قرآن سے کتنا شوق اور ذوق تھا اور اللہ کی کتاب سے کتنی محبت تھی اس کو. تو ہارون رشید اور زبیدہ دونوں نہر کے کنارے مغرب سے قبل چہل قدمی کے لیے نکلے. آ رہے تھے تو دیکھا کہ بہلول دانا یہ ریت کا گھرونڈا بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ بولے کہ گھر بنا رہا ہوں. بولے اس گھر کا کیا کرو گے؟
تو بولے کہ اس کو بیچوں گا میں. تو کیا قیمت ہے اس گھر کی؟ تو بولے کہ 1 دینار یا 1 درہم. تو ہارون رشید مسکرایا اور آگے بڑھ گیا اور زبیدہ نے اس کو 1 دینار دے کر کے وہ گھر خرید لیا، اس کا ریت کا بنایا ہوا گھر. بہلول دانا نے کہا کہ جو یہ گھر کو خریدے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ہارون رشید نے سمجھا کہ دیوانہ پاگل ہے، ایسے ہی بولتا رہتا ہے. زبیدہ نے خرید لیا. رات کے اندر ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جنت کے اندر، جس کے اندر وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن گیٹ کیپر نے اس کو وہیں روک دیا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. بولے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ، یہ تو میری بیوی کا محل ہے، مجھے کیوں روکتے ہو؟ بولے کہ نہیں، جس کا محل ہے وہی جا سکتی ہے، آپ نہیں جا سکتے. تو جب سیکورٹی گارڈ نے اس کو جو ہے پش کیا، دھکے دے دیا، تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. اب یہ صبح سے لے کر شام تک حیران اور پریشان، یہ میں نے کیا کیا، یہ کیسا خواب دیکھا میں. چنانچہ پھر وہ جیسے اس کی روٹین تھی، شام کے وقت عصر کے بعد پھر سے وہ اسی سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا اور دیکھا کہ بہلول دانا پھر سے جو ہے ویسی گھر بنا رہا ہے. پھر جو ہے بادشاہ نے پوچھا ہارون رشید نے، بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے گھر بنا رہا ہوں. بولے کیا کرو گے اس کا؟ بولے کہ بیچوں گا. کتنے میں بیچو گے؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ تو بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس گھر کی قیمت جو ہے نا، ساری دنیا کی جو بادشاہت ہے نا، ساری دنیا کی بادشاہت اس گھر کی قیمت ہے. وہ ہارون رشید پریشان ہو گیا کہ بھائی ساری دنیا کی بادشاہت، میں تو ایک مخصوص علاقے کا بادشاہ ہوں اور ساری دنیا کی بادشاہت تم کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے بہت ایسا کیسے ممکن ہے؟ بولے کہ حضرت بادشاہ سلامت، اصل میں جو ہے کل کا جو سودا تھا نا، 1 دینار والا، 1 درہم والا، وہ تو ان سین تھا، بغیر دیکھا ہوا. لیکن آج جو آپ گھر خریدنے آئے ہیں، یہ جو ہے دیکھا ہوا ہے، یہ سین ہے. تو مطلب اللہ کا ولی تھا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قلب کے اندر وہ پورے کے پورے مناظر بتلا دیے ہوں بہلول دانا کے. تو اب جو ہے ہارون رشید پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ تو عجیب و غریب بات ہے. تو اب دیکھیے کہ جب تک وہ دیکھا نہیں تھا ہارون رشید نے، تو اس کی قیمت 1 ہی دینار تھی، 1 ہی درہم تھی. لیکن جب اس نے دیکھ لیا تو اب اس کو اس کی حقیقت کا، اس کی اہمیت کا پتہ چلا، اور اب جو ہے وہ اپنی ساری بادشاہت دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مٹی کے اس گھڑندے کو خرید سکے. تو یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو مومن ہیں وہ انسین چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کیسی ہوگی، جہنم کا کیا حال ہوگا، اعمال کا حساب و کتاب کس طریقے سے لیا جائے گا، جزا و سزا کا کیا معاملہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر ایمان و یقین رکھتے ہیں. لیکن جو کافر ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کجی ہے، اس لیے وہ جنت کا انکار، جہنم کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار، قبر کے عذاب کا انکار. تو یہ آیتیں ہیں متشابہات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنے بھی آخرت کے معاملے ہیں یہ تمام کے تمام متشابہات کے اندر سے آتے ہیں. جو لوگ مومن ہیں، اہل علم ہیں، وہ آیات محکمات اور آیات متشابہات، جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، دونوں کے اوپر ان کا ایمان اور یقین ہے. اس کے بعد پھر جو علماء کرام نے یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ آخرت سے متعلق ہے. لیکن ہماری آئے دن اس روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر متشابہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا چیز کھائیں اور کیا چیز نہیں کھائیں، کیا چیز پئیں اور کیا چیز نہیں پئیں، لین دین کریں تو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے.
ایک تو وہ ہے کہ جہاں قرآن نے حکم دے دیا تو وہاں پہ کوئی واضح ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ قرآن نے حکم نہیں دیا ان چیزوں کا کیا ہو؟ یہ متشابہات۔ اب متشابہات کے پیچھے پڑے رہیں اور متشابہات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ کہیں وہ حرام کاری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نماز ایک فرض ہے، شرعی حکم ہے، اللہ کا فرض ہے، ظاہر ہے۔ حرام چیزیں کیا نہیں کھانا ہے؟ سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، آیت محکمات ہے، قرآن کے اندر واضح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک ہے حلال، ایک ہے حرام، اور علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکامات یا آپ کے طریقوں کو، آپ کے اسوہ کو دیکھ کر کے کچھ اور قانون فقہ کے مرتب کر دیے۔ سنت کے اندر پھر دو قسمیں، سنت مؤکدہ کہ جس کی تاکید اللہ کے رسول نے کیا، نہیں کرنے پہ گنہگار ہوگا، سنت غیر مؤکدہ کہ جس کی تاکید نہیں کی گئی، آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا، کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں کر لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے مباح پرمیسیبل کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، کرنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہے مکروہ، یہ کھا لیں آپ، پی لیں، یہ کام کر لیں، کراہت ہے اس کے اندر، طبیعت کو ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ پھر اب مکروہ کے اندر دو کیٹیگری کر دیتے ہیں، مکروہ تحریمی، یہی متشابہات کہ جس کا کرنا گویا کہ حرام کے قریب ہے۔ اگر ایسی چیزوں کو آپ کرتے رہیں جو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کل کے دن حرام کاری بھی کرنے لگ جائیں۔ اور ایک مکروہ تنزیہی ہے، کراہت تو ہے لیکن اتنی زیادہ کراہت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، چلے گا۔ ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ سفر میں جا رہے ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں گے، فتویٰ ہے، رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور دوسرے ہے عزیمت، نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میرے اندر طاقت و قوت ہے، تمام کے تمام اللہ نے چیزیں فراہم کی ہیں، ضرورت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، یہ عزیمت ہے۔ دونوں چیزیں ٹھیک ہے، چاہے تو رخصت پہ عمل کر لے، چاہے تو عزیمت پہ عمل کر لے۔ تو علماء کرام نے یہ مختلف کیٹیگریز جو ہے احکامات کی بنائی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں۔ والراسخون فی العلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فہم عطا کیا ہے، جو علم کے اندر پکے اور سچے ہیں اور بہت ہی مضبوط ہیں، ان لوگوں نے ایسے قانون بنا دیے ہیں۔ اب یہ متشابہات جائز ہے، مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی ہے، ایسی تحریمی کہ جو حرام کے قریب انسان کو لے جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا گزشتہ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، قرآن نے ڈائریکٹ نہیں کہا شراب مت پیو، قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ جوئے، یہ سٹے، یہ شراب نوشی کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شراب مت پیو، شراب پینا شیطانی عمل ہے، جوئے کھیلنا شیطانی عمل ہے۔ پھر قرآن مجید نے آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ تم حالت نشہ میں ہو۔ اور بعد میں پھر کہہ دیا کہ جو ہے شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے اور شراب جائز نہیں۔ لہذا جب شراب کو شیطان والا عمل کہہ دیا گیا، شراب کو کہا گیا کہ تم نماز میں نہیں آ سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شراب حرام ہو گئی، جائز نہیں۔ اب یہی شراب
زنا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب تک لے جانے والے جتنے بھی اسباب و محرکات ہو سکتے ہیں ان سے تم رک جاؤ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، پردے کا خیال رکھو، اپنی گھر کی چہار دیواری کا خیال رکھو، ہر کسی کو گھر کے اندر بلا روک ٹوک آنے کی اجازت مت دو، کیونکہ جب ان چیزوں کو تم جو ہے بلا روک ٹوک اجازت دے دو گے تو پھر یہاں سے زنا کے دروازے کھلیں گے۔ یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو ہی روک دو تو زنا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید نے ڈائریکٹ زنا مت کرو نہیں کہا، زنا کے اسباب کو روکنے کی کوشش کیا۔ ڈائریکٹ شراب مت پیو نہیں کر کے شراب کی جو برائیاں ہو سکتی ہیں، جو قباحت ہے اس کی، جو اس کے نقصانات ہیں، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے یہ متشابہات کیا ہے، کس طرح ہے۔ محمد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاید واقف ہوں ان کے نام سے، کہ انہی کی فوج کے اندر ایک بہت برگزیدہ شخصیت تھی، سپہ سالار، بہت بڑا جنرل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے، یہ بیت المقدس کے اوپر 88 ایئرز تک انگریزوں کا قبضہ رہا، اور یہی وہ شخصیت ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نور الدین زنگی کی فوج میں تھے، اور نور الدین زنگی کے بعد جو ہے بیت المقدس کو 88 ایئرز کے بعد فتح کرنے کا صحرا جس کے سر جاتا ہے، وہ شخصیت ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جس نے بیت المقدس کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کروایا۔ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ بادشاہ وقت سمجھیے، اپنے وقت کے، بیٹا بیمار پڑ گیا، تمام کے تمام اطباء نے جواب دے دیا، تمام کے تمام علاج و معالجہ غیر مفید ثابت ہوا، تو اب کسی حکیم نے یہ مشورہ دیا کہ اگر شراب پلائی جائے آپ کے بچے کو تو جو ہے اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے، اس کو صحت یابی ہو سکتی ہے۔ اب نور الدین زنگی نے فتویٰ پوچھا، شافعی والوں سے بھی، مالکی والوں سے، حنبلی والوں سے، حنفی والوں سے، جتنے بھی مسالک ہیں نا مسلمانوں میں، حنفی، شافعی، مالکی، چاروں کے چاروں مسالک کے علماء سے فتویٰ لیا گیا کہ بحالت مجبوری میرے بیٹے کی بیماری کو رفع اور دور کرنے کے لیے شراب کی کچھ بوندیں اس کے حلق میں اتاری جا سکتی ہے یا نہیں۔ سبوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی بحالت مجبوری جائز ہے، شراب پلائی جا سکتی ہے دوا کے لیے، لیکن قرآن نے تو کہا کہ شراب حرام ہے۔ لیکن بحالت مجبوری علماء نے فتویٰ دیا کہ بطور میڈیسن کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سور کا گوشت ہے، حرام ہے، لیکن اگر ایک لقمے سے انسان کی جان بچ سکتی ہے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ اب نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے کافی غور و خوض کے بعد، پورے فتاویٰ کو سامنے رکھنے کے بعد علماء سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ اگر میرے بیٹے کی قسمت میں موت کا پروانہ لکھا جا چکا ہے، اللہ کا اگر یہ فیصلہ عدل ہے کہ اس کو موت اس کی یقینی ہے، تو کیا ایسی صورت میں شراب کی کچھ بوندیں میرے بیٹے کو موت کے منہ سے باہر نکال سکتی ہیں؟ علماء نے کہا کہ نہیں، اگر موت اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو شراب کی بوند کچھ کام نہیں کر سکتی۔ بولے ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کو شفا رکھا ہے اور اس کی قسمت میں ابھی اور جینا باقی ہے دنیا کے اندر، تو کیا اس جینے کے لیے اور اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا یہ شراب اس کی ضرورت ہے؟
اس کی زندگی شراب کی محتاج ہے. اگر اللہ چاہے اس کو زندہ رکھنا تو کیا اس کی زندگی شراب کی محتاج ہے؟ علماء نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے تو وہ تو بغیر شراب کی بھی زندہ رکھ سکتا ہے. تو بولے کہ ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام فتوے تم اپنے پاس رکھ لو، میں جو ہے اپنے بیٹے کو شراب کی ایک بوند بھی نہیں پلا سکتا، اس کے حلق کے اندر شراب کی ایک بوند بھی نہیں ڈال سکتا میں، چونکہ وہ حرام. یہ متشابہات کیا کریں؟ دل، قلب ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ صبح سے شام تک دھڑکتا رہتا ہے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کاموں کو یہ منافق لوگ جو ہے ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے. تو دل کبھی چین و سکون میں نہیں رہتا، وہ دھڑکتا رہتا ہے، اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو فرمایا جن کا نام تھا حضرت واصلہ. جب وہ نبی آخر الزماں کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ او واصلہ، جئت تسأل عن البر والإثم، تم میرے پاس آئے ہو اس بات کا سوال کرنے کے لیے کہ اصل میں نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی بھی حدیث ہے یہ. اللہ کے رسول بالکل میں اس لیے آیا کہ میں معلوم کر سکوں کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا اور 3 مرتبہ میرے سینے کے اوپر مارا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ جی بتائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ البر مطمئنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. اے واصلہ، نیکی یہ ہے کہ جس بات کے کرنے کے اوپر تمہارا قلب، تمہارا دل اور تمہارا نفس مطمئن ہو جائے، کسی ایک بات کے اوپر جو حق ہے، سچ ہے، تمہارا دل کہتا ہے کہ نہیں یہ سچ ہے، حق ہے، بس اس کو کر گزرو، یہی نیکی ہے. مطمئنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، تمہارا نفس، تمہارا قلب، تمہارا دل کسی چیز کے کرنے کے اوپر مطمئن ہو جائے تو یہ نیکی ہے. اور آگے فرمایا کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ. برائی کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے کہ تمہارے قلب و جگر کے اندر، تمہارے نفس کے اندر، تمہارے دل کے اندر ایک خلش باقی رہ جائے، صحیح ہے یا غلط، دل مطمئن نہ ہو. وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، تمہارے اندر سے دل کی آواز بار بار یہ پکار کر کہتی ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو، تم جو کر رہے ہو، تم جو فیصلہ لے رہے ہو یہ غلط ہے. تمہارا قلب اس میں مطمئن نہ ہو، جمع ہوا نہ ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے اگر تم اس کو کر لیتے ہو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو اس کو کر گزرو. وَإِنَ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ، اگرچہ کہ لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کے فتوے دیتے رہیں، اس کی پرواہ نہ کرو. اور آپ نے فرمایا 3 مرتبہ استفتی نفسک استفتی قلبک، استفتی نفسک استفتی قلبک. اے واصلہ، اپنے نفس سے پوچھ لو، اپنے قلب سے پوچھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے اس معاملے کے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اللہ کی کتاب کے اندر. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. حلال اور حرام کے درمیان
کچھ ایسے امور ہیں جن کا تعلق متشابہات سے کلیئر اور واضح نہیں ہے قرآن کے اندر، امور المشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، لیکن اس کا علم بھی لوگوں کی اکثریت کو نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، سوائے ان کے جو زبردست علم رکھتے ہیں، جن کو دسترس حاصل ہے قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ رواہ البخاری۔ آقا نے فرمایا کہ اے لوگو خبردار اس بات کو ذہن میں رکھو، الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، یقیناً اس دنیا کے اندر ہر ایک بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوا کرتی ہے، یعنی بادشاہوں کا بھی اپنا گریزنگ فیلڈ ہوتا ہے، اس کی ایک خاص جگہ متعین ہوتی ہے کہ باؤنڈری کھینچی گئی ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے۔ اس چراگاہ کے اندر، اس گریزنگ فیلڈ کے اندر صرف بادشاہ کے شاہی لوگوں کے جانور ہی چریں گے، دوسروں کے جانور نہیں چر سکتے۔ تو آقا نے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اے لوگوں خبردار یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ کیا ہے، اس کی حرام کردہ احکامات کی، اللہ کی چراگاہ ہے۔ اور اس کا ایک لفظ ہے کہ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، جو بادشاہ کی چراگاہ ہے اور جو حدود جو لمیٹیشن ہے، اگر اس چراگاہ کی باؤنڈری کے قریب اگر کوئی اپنی بکریاں چرائے تو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ یہ بکریاں اس جو ہے بادشاہ کے چراگاہ میں گھس جائیں، اور جب بادشاہ کی اس چراگاہ کے اندر یہ دوسرے لوگوں کی بکریاں اگر گھس جائیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، تاوان دینا ہوگا، پنشمنٹ ملے گا، بکریاں چھین لی جائیں گی، اور بادشاہ پتہ نہیں کس کس طرح کا جو ہے عذاب تم پہ مسلط کرے گا۔ تو یہ ممکن ہے، یوشک ان یرتع فیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی بادشاہ کی چراگاہ کے پاس کوئی اپنی بکریاں چراتا ہے تو یہ اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ بکریاں اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں اور اس کو پنشمنٹ کا اور جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ کیا ہے، محارمہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ جیسے میں نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب زنا تک جانے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں انہی سے دور رہو، وہاں تک نہ پہنچو، تم اس سے بچ جاؤ۔ لیکن اگر اس کے قریب تک چلے جاؤ گے تو جیسے وہ چرواہا بادشاہ کی چراگاہ کے قریب بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکریاں اندر داخل ہونے کا خطرہ لاحق ہے، اسی طرح اگر تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرمت قائم کی ہے، جو باؤنڈریز رکھی ہے، قرآن مجید نے بارہا کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ، فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اگر آدمی جو ہے مشتبہات کے قریب جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ نور الدین زنگی نے اپنے بیٹے کو شراب نہیں پلایا، گرچہ کہ شراب حالت مجبوری میں جائز تھی پینا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، تو بولے یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ایک بند شراب کی پی لیں گے، کوئی ایک غلط کام ہے تھوڑا سا کر لیں گے، تو اس طرح کرنے سے کیا بہت قریب ہے کہ وہ کیا ہو جائے، آہستہ آہستہ وہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ حدیث کے اندر کہا گیا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شخص جو ہے بچ گیا شبہات سے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے دور رہا، بچ گیا، تو اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیا اس نے۔ ومن وقع فی الحرام یا ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص شبہات کے اندر پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ شخص حرام کاری کے اندر پڑ گیا، حرام کاری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور آخر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار کہ تمہارے پورے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے تو اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ لوتھڑا اگر درست ہو جائے تو تمہارا پورا جسم درست رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تمہارے دل کی کیفیت کے اندر اگر برائی جنم لینے لگے، دل کے اندر کشمکش ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار کیا وہ کیا ہے، تمہارا دل ہے، وہ قلب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قیامت ہو کے رہے گی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں اے لوگو میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ، یہ جو نفس ہے، یہ جو قلب ہے انسان کا، نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ اگر آدمی نے کچھ اچھا کام کر لیا تو اس کو شاباشی دیتا ہے، بہت اچھا کام کر لیا میں، خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس کی کیفیت، نفس لوامہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل خانے سے باہر تشریف لائے تو اس وقت آپ نے یہ ذکر کیا، آپ نے یہ کہا، اب یہ قول زلیخا کا ہے یا یوسف علیہ السلام کا ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا قول ہے تو انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کہ او عزیز مصر، اصل میں جس عزت و احترام کے ساتھ آپ نے مجھے اپنے محل میں رکھا تھا، میں نے برابر اس کا احترام کیا، اس کا خیال رکھا، میں نے آپ کی عزت کو داغدار تار کرنے کے لیے یہ میں نے سب کچھ نہیں کیا تھا، نہیں کہا تھا آپ سے، میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، آپ کی عزت کے اوپر میں نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو سکا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ کیا میرے ساتھ، ورنہ بینگ اے ہیومن بینگس، انسان ہونے کی حیثیت سے میں اپنی پاک بازی اور اپنی پارسائی اور اپنی بزرگی کا اعلان نہیں کر سکتا۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس جو ہے یہ ہمیشہ اس کو برائی کا حکم دیا کرتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ تو ایک جگہ نفس لوامہ کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قیامہ کے اندر دوسری آیت میں، اور یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 53 سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آدمی کا نفس اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس شخص کے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ڈال دے تو وہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ اور تیسری جو نفس کی کیفیت ہے جس کو سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی متشابہات چیز آ گئی، کروں یا نہ کروں، لیکن دل کی کیفیت ایک طرف بالکل جو ہے جم گئی کہ نہیں یہ غلط ہے، بس آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور یہی نفس مطمئنہ ہے۔ انسان کا نفس مطمئن ہو گیا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیات محکمات بالکل واضح اور جو متشابہات ہیں جس کے فیصلے بالکل واضح نہیں ہیں، تو ان دونوں کو اس کا دل قبول کرتا ہے۔ مرنے کے بعد آخرت میں کیا کیا احوال پیش آنے والے ہیں، قبر والی زندگی، حشر والی زندگی، برزخ والی زندگی، جزا و سزا، جنت جہنم، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر بندے کا قلب مطمئن ہے، اس کو کہا گیا نفس مطمئنہ۔ یہی وہ نفس مطمئنہ ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو میں نے گزشتہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ وہ ایک سیڑھی پیش کی جاتی ہے،
اسی سیڑھیوں کے ذریعے سے یہ انسان کی سول، اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور اسی لیے انسان کی آنکھیں اوپر کو دیکھتی رہتی ہیں، وہ سیڑھی کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے جو اس کو ٹک ٹک لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اس کو اندر سے خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں جاؤں اپنے رب سے ملوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر کے آ جاؤ اس حال میں کہ تم بھی اللہ سے راضی ہو، اللہ سے خوش ہو، اور اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں کے اندر، وادخلی جنتی، اور میری بنائی ہوئی ان نعمتوں کے اندر، جنتوں کے اندر جو ہے تو داخل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔